نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يؤتيك ربك فترضى صدق الله العظيم۔ ذہن میں بات آئی کہ سورہ والضحیٰ میں بھی بہت سی تحقیق کی باتیں ہیں اور بہت سی امید کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں حقائق بیان فرمائے ہیں، تاکہ اس کی تفصیل مختصراً سنا دی ہے، کیونکہ ہمارے حضرت باقاعدہ ماشاء اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تفسیر بیان کرتے ہی رہتے تھے، کبھی ویل للمطففین کی، کبھی الحجہ کی۔ بہرحال ان کا خاص موضوع تفسیر ہی کا بیان کرنا تھا۔ خود حضرت مولانا ابوالحسن ندوی نے لکھا ہے کہ تفسیر آیات لکھتے ہی چلے تھے، کوئی تفسیر بھی نہیں بیان فرماتے، بغیر ترجمہ بھی نہیں کرتے تھے۔ آپ کا مزاج الحمدللہ قرآنی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو پیش نظر کرنا۔ تو سورہ ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ کتنی تسلی کی بات ہو رہی ہے، یہ امت کے لیے بھی تسلی کی بات ہے۔ اگر دنیا نہ بھی ملی، آخرت ہے تو والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ایک تو ایک چیز ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے لیکن ختم ہو جانے والی ہوتی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ نقطہ کے طرف نہیں، خیر ہے، بہت سی چیزیں خیر کی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ابھی ہے ایک منٹ بعد یہ رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ پوری دنیا گئی ہے، ابھی کہیں زلزلہ آیا ہے، لاکھوں آدمی ختم ہوئے، میرے اخباروں میں رہتا ہے ہزار دنیا ایسی ہے۔ بس آخرت خیر، سب بھی اس میں بھی ہے بہت در۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہے کہ نہیں بھائی؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ نہ تسلیم ہوئی اس وقت کے نبی پر جو چیز آئی نہیں مانتے ہو، کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے ہو، یہ اس میں ہے۔ یاد دلایا اکابر کو، اللہ تعالیٰ نے اکابر کو یاد کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں، مجھ سے پہلے کے لوگ تم خود مانتے ہو۔ سب قریش کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، کہتے تھے قریش کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ان کو تم بھی مانتے ہیں، اے یہودیوں مانتے ہو کہ نہیں؟ اے قریشیوں مانتے ہو کہ نہیں؟ یہی چیز ان لوگوں کے صحیفے میں ہے جو نبی کہہ رہا ہے، یہ اس زمانے کا، تو اس کو تو تسلیم کرتے ہیں، اس کو انکار، یہی ہے، یہ عصبیت ہے۔ عصبیت یہیں سے آئی ہے، شاہ صاحب نے لکھا عصبیت یہیں سے آئی ہے۔ جو انبیاء میں تمیز کرنے لگے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا لیں گے، نبی کا نہیں لیں گے، ابراہیم علیہ السلام کا لیں گے، محمد کا نہیں لیں گے، وہ تو وہی ہے جو انہوں نے کیا، وہی انہوں نے کہا۔ تمام انبیاء کی تعلیم ایک، اس میں کوئی فرق نہیں۔ توحید اور رسالت اور قیامت کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جزیات میں اختلاف ہے، فروع میں اختلاف ہے، لیکن نفس شریعت دین اسلام اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ جو آدم علیہ السلام لے کے چلے ہیں وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، سر منہ تجاوز نہیں کیا ہے۔ فبہداہ مقتدی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کو فبہداہ مقتدی، ان کی ہدایت پر عمل کرو۔ حضرت حضرت آدمی نے کہیں لکھا ہے، مجھے ارے بھائی خواہش ہے میں، لیکن میں اپنے اکابر کی باتیں نام لے آتا ہوں، قرآن میں تو ہے ہی
لیکن انہوں نے خدا مقتدی، نبی کو بھی حکم ہو رہا ہے کہ جو لوگ پہلے تم سے گزر گئے ہیں انہی کی اقتدا کرو. نام نیک رفت کا ضائع مکن، تاکہ مانا نام نیک برقرار، اپنے پہلوں کے نام کو ضائع نہ کرو تاکہ تمہارا نام باقی رہے. تم ہی اڑ جاؤ گے اگر ان کے نام کو ضائع کرو گے، تم ضائع ہو جاؤ گے. نام نیک یہ تعلیم ہے مولانا. امت محتاج گرفتار ہے ان چیزوں میں. کبھی اپنے متقدمین اولیاء، متقدمین انبیاء کی تعلیمات سے آدمی مستغنی نہیں ہو سکتا. آپ دیکھ لیجیے، یہ نہیں کہ ایک صاحب نے کہا ہے کچھ ویسے ہی رہے. اب حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کے بعد کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں نصیب کا کتاب نہیں. بمبئی کی بات ہے، مجھ سے کہا تھا، انہوں نے کہا یار اب کسی کی کیا ضرورت ہے. ہم لوگ گئے تو ایک عالم بیان کر رہے تھے، یہ بیان کر رہے تھے کہ 7 سال کی عمر کے بعد لڑکوں کو کیا ہے امر کرو اور 10 کے بعد مارو. ہم سے کہا، انہوں نے کم نما ہے. اجی یہ بات ہم نے سنی ہی نہیں تھی کبھی. میں ابھی تو کہہ رہے تھے کہیں سننے کی ضرورت نہیں، وہاں شاہ رسول اللہ کے بعد یہ کرتے رہتی ہے. یہی سے تباہی آتی ہے. اکابر کی جگہ جائے، ان کے بڑے ہمیں اکابر ہیں جو کہہ چکے ہیں، ان کو تک نہیں. فب خدا نبی کو حکم ہو رہا ہے، خدا مقتدی، آپ ان کی ہدایت پہ اقتدا کیجیے. معمولی بات ہے. یہ مولانا آدمی نے کہیں نقل کیا ہے مجھے یاد. فب خدا مقتدی، ان کی ہدایت پر ہے جو نبی کہہ گئے ہیں. ابراہیم، موسیٰ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو کہہ گئے ہیں انہی کے طریقے پہ آپ کو چلنا ہوگا. آپ کا دین نیا نہیں ہے، دین ابراہیمی ہے اور دین آدمی ہے، دین نوحی ہے. سر منہ تجاوز آپ نہیں کر سکتے. میرا یہی طریقہ ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ اپنے اکابر کے خدمات کو تسلیم کرو. انہوں نے یہ پوچھا ہے. ایک صاحب نے لکھ گیا تھا، ایک صاحب نے کتاب لکھا ہے کوئی اخلاقیات پر. اب اس کے جو لکھتا ہے تو پہلے والے کو مذمت کرتا ہے. کسی نے یہ نہیں لکھا اخلاق پر، کسی نے نہیں لکھا، کسی نے تفسیر کی لکھ دیا، کسی نے حدیث کی لکھ دیا. میں لے گیا تھا قرآن. یہ کہنے کی ضروری ہے تم کا ہم نے لکھا ہے. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی نے یہ لکھ دیا، غلط کام کیا. انہوں نے تفسیر لکھا تو حدیث کی تفسیر لکھا تو غلط کام کیا. یہ کہہ کر کے مثبت انداز میں کام ہونا چاہیے، منفی نہیں. لکھو کہ ہمارے اکابر نے بہت کام کیا، تفسیر کام کیا، حدیث کام کیا، شرح لکھی، دعا کام کیا. ایک کام ہم نے بھی کر دیا، بس یہ ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے طریق پر چلنے کی توفیق محمود فرمائے. میرے اکابر نبی کو جب حکم ہے تو ہمارا آپ کا کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ایمان لانے کی. تو فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اولئک علی ھدی، کیا ہے میں کہا وَلَسَوْفَ یُؤْتِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّیْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَیْرٌ لَکَ مِنَ الْأُولَىٰ. نبی کو تسلی بھی ہے، ہم دیں گے آخرت میں، کچھ برداشت کر لیجیے. ایک عجیب نقطہ ہے مولوی صاحب. پہلے کیا ہے؟ وَاللَّیْلِ اِذَا یَغْشَىٰ. وہ ابو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ متعلق. اور والضحیٰ خصوصی بہت مشہور ہے. واللیل اذا یغشیٰ حضرت ابو کا صدیق کے بارے میں آیا ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں یہ صورت ہے والضحیٰ. کہتے ہیں فرق دیکھیے کر رہے ہیں مفسر. کہتے ہیں چونکہ ابو کا صدیق کے بارے میں آیا ہے اس بنا پر لیل کو مقدم کیا ہے. لیل تاریکی کو کہتے ہیں. چونکہ ابو کا صدیق بہت دنوں تک کفریات میں بھی رہ چکے تھے، اس بنا پر ان کے متعلق جو سورہ ہے لیل سے شروع کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے آفتاب ماہتاب ہیں، اس بنا پر اس کو شروع کیا والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ. پہلے والضحیٰ کہا، وہاں واللیل کا ہے. نقطہ ہے کہ نہیں؟ واللیل اذا یغشیٰ، رات جب کہ ڈھکے گی. یہ چونکہ حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کتنی اولین میں سے ہوں تو کچھ تو پر ہے، کچھ دن. اور حضور ایک دن کے لیے بھی کفر پر نہیں رہے.
معصوم تھے، صغائر سے بھی بچے ہوئے تھے، کبائر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان صغائر سے بھی محفوظ ہے۔ آج امت کہاں جا رہی ہے، کبائر کی بھی پرواہ نہیں ہے، کہ نبی تو صغائر سے بھی بچتا ہے، تب بھی ڈرتا ہے، اے اللہ انا المعترف بذنبی، اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، تو صغائر بھی نہیں کیے ہو، لیکن شان عبدیت یہی تھی۔ شان رسالت کو کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ظاہر نہیں کیا، یہ شان عبدیت، انا المؤمن العجز و فخری، عاجزی میرے لیے فخر ہے، بڑائی نہیں۔ لا تفضلون علی یونس بن متہ، یونس بن متہ پر بھی مجھ کو فضیلت نہ دے، کہاں اپنے منصب بیان کرنا ہوا تو کہہ دیا انا سید ولد آدم، میں ولد آدم کا سردار ہوں۔ یہاں ظاہر کرنا نبی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی رسالت کو ظاہر کرے۔ مولانا منت اللہ صاحب آئے تھے، میں نے بتایا تھا، انہوں نے کہا حضرت پہلے کرامت ظاہر ہوتی تھی، اب نہیں ظاہر ہوتی۔ کہا کرامات یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، کرامات کا ظاہر کرنا اولیاء کے ذمے نہیں ہے، معجزات کو ظاہر کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کی نبوت برقرار رہے، ثابت ہو جائے۔ نبوت پر دلائل کی ضرورت ہے، ولایت پر دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کرامت کسی سے نہ ہو بڑی ہے، نبی کو کرامت دی گئی، ادریس علیہ السلام کو کرامت، معجزات، یونس علیہ السلام کو معجزات ہے ہی نہیں، سمجھو ابراہیم علیہ السلام کو معجزات، ڈال دیے نار میں اور اسی میں مس کچھ نہیں۔ جبریل علیہ السلام پہنچا، میری کوئی ضرورت ہے، حلی حاجت ہے، حاجت مگر آپ سے نہیں، اللہ سے حاجت ہے۔ دیکھ رہا ہے بندہ، بجرب عشق میں تو می کا شمد گائے، تو نیل برسر باماس عجب تماشا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں آپ کے عشق کے جرم میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، آپ بھی آئیے دیکھیے کہ آپ کے عاشق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مقام ناز میں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اللہ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک، وہاں واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، نہار کو بعد میں لے آئے، لیل کو پہلے لے آئے، یہاں دن کو پہلے لے آئے، رات کو بعد میں لے آئے۔ یہ ہے تفسیر، اسی کو لکھا شاہ عبدالعزیز شاہ انور صاحب۔ بسیط عرض پر ایسی تفسیر نہیں کوئی، بسیط عرض الحمدللہ ہم لوگ کو حضرت نے پڑھایا ہی ہے، گھنٹوں پڑھاتے تھے، بعد دھوپ آتی تو اسی میں پڑھاتے رہتے تھے۔ واللیل والنہار اذا تجلی، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علوم قرآنیہ سے مناسبت عطا فرمائے، علوم قرآنیہ۔ حضرت نے بہت واللیل اذا سجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو وہ آفتاب کے غروب ہونے کے بعد رات آ گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین باقی رہے۔ یہ ایسی رات تھی جس میں چادری کی چادری موجود تھی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، غروب کی تحت والضحیٰ آفتاب موجود ہے۔ یہ جانے کے بعد کہ آگے رات آ گئی، لیکن وہ رات بھی چاندنی رات ہے، آفتاب 14ویں رات کا چاند ظاہر ابو بکر صدیق کو چھوڑ کے گئے، حضرت عمر کو چھوڑ کے گئے۔ صحابہ کرام ایسے لوگ تھے کہ معمولی چیز کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ عمر بن خطاب کوئی پرواہ نہیں، کوئی یاد آئے۔ ہمارے بعد کے دشمنان بیٹھا تھا بہت بڑا بادشاہ گود لیے ہوئے، حضرت ربیع بن سبی گئے بات کرنے کے لیے، اسے سمجھیے دیہاتی لوگ تھے، وہ روم کا بادشاہ یا قیصر کا بادشاہ کتنی شان و شوکت سے بیٹھا ہوا تھا، تشریف لے گئے، گھوڑے پر تھے،
حضرت یہ ٹاپ مسئلہ میں آپ نے اس کو باندھ دیا. کہا تو پہنچے. سب کو تعجب تھا کہ بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں اور سواری پہ جا رہے ہیں، یہ جیسے بھی کوئی پرواہ نہیں. میں تم یہاں کیسا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا. کہا ہم تم کو دنیا کی تنگی سے آخرت کی خوشحالی کی طرف دینے کے لیے آئے ہیں. بادشاہ وقت کا کہہ سکتا ہے کوئی؟ حضور کے دین سیکھا تھا انہوں نے. سمجھتے تھے کہ ہمارا دین سب کے دین پر بالا تر. کوئی پرواہ نہیں کیا، باندھ دیا یہاں، باندھ دیا باندھ دیا. اور یہ بھی کہا کہ آپ ریشمی سب چیزیں بچھی ہوئی تھی ہٹاتے گئے. کہا حضرت یہ بچھایا گیا آپ کے استقبال کے لیے، آپ اس کو ہٹاتے جا رہے ہیں. کہا نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لبس الدیباج والحریر. ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے استعمال سے منع کیا ہے. یہ ریشم ہے، ہم اس پر نہیں چل سکتے. اب رہتے کہتے واہ رہے استقبال ہمارا، آگے کہتے بھی ہے کہ فرق ہے کہ نہیں. یہ سب استقبال نہیں مجھے. ہمارا استقبال تو اسی صورت میں ہے جو حضور کی سنت کے طریقے پر ہو. استقبال کیا استقبال؟ 1000 بلب لگانے سے تھوڑا تم روشن ہو جاؤ گے. دل کی روشنی. نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے استعمال سے منع کیا ہے. اپنے گھوڑے کو بھی چلنے نہیں دیا، اپنے پر پہ نہیں رکھا اس پر. آج شہزادہ رہتے کہ نہیں، لیکن ہمارا اتنا استقبال ہو رہا ہے. گئے، کوئی روٹی کا ٹکڑا گر گیا تھا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا نہیں. کوئی صحابی چل گئے تو ان کے ایلچی نے کہا، سفیر نے، کہ یہ لوگ مایوس سمجھتے ہیں روٹی ٹکڑا گر گیا اس کھانے میں. کہا کہ ان احمقوں کی وجہ سے اپنے رسول کی سنت کو میں چھوڑ دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روٹی کا ٹکڑا گر جاؤ اس کو صاف کر کے کھا جاؤ. یہ نبی کی سنت ہے. ان احمقوں کو سامنے کر دیا جاتا ہے. ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ واللیل اذا سجا. میں کہہ رہا ہوں کہ آفتاب نبوت تو گیا لیکن ماہتاب ولایت موجود تھے. فرمایا کہتے ہیں چاندنی کی چاندنی موجود تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین باقی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، رات آ گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین باقی تھے. لیے یہ ایسی رات تھی جس میں چاندنی کی چاندنی موجود، چاند کی چاندنی موجود تھی. آفتاب بالکل اندھیرا نہیں ہوا. ابوبکر صدیق کا نور باقی تھا. جس طرح چاند سورج کا نائب و خلیفہ ہے، اس کے غروب کے بعد اس کی روشنی کو اپنے سینے میں سمیٹ کر پورے عالم کو روشن کرنے کے لیے جلوہ گر ہوتا ہے. جس طرح چاند سورج کا نائب و خلیفہ ہے، کہ اس کے غروب کے بعد اس کی روشنی کو اپنے سینوں میں سمیٹ کر پورے عالم کو روشن کرنے کی جلوہ گر ہوتا ہے. 14ویں دعوے کی رات. اسی طرح حضرات خلفاء راشدین نے انوار نبوت سے مستفاد ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد دنیا کو روشن رکھا. میں نے کبھی نہیں سنا تھا مطلب کہ آپ لوگوں کو برکت میں دیکھ رہا ہوں. تو پڑھائی یاد نہیں تھا میں اس کے لیے کھولا تھا. بہت عمدہ بات. ابھی کل پرسوں میں نے دیکھا کہ بھائی پہلے جاتے تھے، مجدد صاحب گئے، تشریف لے گئے. خواجہ محمد معصوم موجود تھے. ان کی تشریح، ان کی تعلیمات کی تشریح خواجہ محمد معصوم نے کیا. خلفاء اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کو باقی رکھتے ہیں. بہت اتنے بڑے تھے خواجہ محمد. 7000 خلیفہ تھے ان کے، لاکھوں مرید تھے. اورنگزیب رحمہ ان سے مرید تھا کہ نہیں؟ دارا مرید تھا شاہ محمود اللہ الہ آبادی سے. بھائی، بڑا بھائی مرید تھا کسی سے؟ شاہ محمود اللہ الہ آبادی سے. اور اورنگزیب رحمہ مرید تھے خواجہ محمد معصوم سے. دنیا کو رنگ دیا. بہت صاحب نسبت زبردست. مجدد صاحب کام کو باقی نہیں رکھا، بڑھا دیا آگے.
جو مکتوبات تھے اس کی تشریح خواجہ محمود معصوم نے کیا. وہ آسان ہے. ہمارے حضرت مکتوبات مجدیت نہیں دیکھ سنا، لیکن مکتوبات معصومیہ لیے رہتے تھے. ہے مکتوبات معصومیہ فرماتے تھے کہ وہاں تھانوی سے جو ملا یہ اس کے بعد مجھ کو مکتوبات رشیدیہ اور مکتوبات معصومیہ سے بہت کچھ ملا. خود حضرت منصورہ. اب کون دیکھتا ہے؟ مکتوبات معصومیہ نہیں دیکھتا ہے، مکتوبات رشیدیہ نہیں دیکھتا ہے. میں نے اس آواز میں نے کہا کہ لامع الدراری حضرت مجدد شاہ رشید احمد گنگوہی کی ہے. اس کی اسی طریقے سے وہاں گنگوہی کے ایک مکتوبات رشیدیہ اس کی تو بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت بڑے آدمی سے کہا میں نے، جیسے وہاں رشید احمد صاحب گنگوہی تو ہے، تقریر ہے. لامع الدراری اس شرح میں حضرت شیخ العزیز صاحب کی شرح کیا ہے. میں نے کہا مکتوبات رشیدیہ اگر وہ حدیث کی شرح ہے تو وہ مغز حدیث کی شرح ہے. مکتوبات رشیدیہ وہ حدیث کی شرح ہے، وہ ظاہر حدیث کی شرح ہے، اور یہ باطن حدیث کی شرح ہے. اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا. مکتوبات معصومیہ مجدد صاحب یہ اجین کے جیل میں تھے. اسی سے اتنے مکتوبات لکھے الٹ دیا حکومت کو. اکبری حکومت کو الٹنے والے مجدد صاحب کے مکتوبات تقریر نہیں کیا، لکھا. یہ مکتوبات کی وجہ سے الٹ دیا یہاں کے. افسر دیا لکھا. علامہ اقبال نے لکھا بہت کہ اللہ تعالیٰ نے بر وقت ایک بیدار شخص کو زندہ کر دیا، لے آیا، جسے الٹ دیا اکبر کی حکومت کو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو خود دین سمجھنے اور اس پر عمل کریں. ان کے اخلاقیات، ان کے معاملات، ان کے علوم، ان کے معارف، ان کے اثرات، اللہ ہم سب کو اس سے نوازے. اس سے بڑھ کے مزے کی چیز نہیں مل جاتی. اس سے بڑھ کے مزے کی چیز نہیں. جو کھایا مزہ ہے لیکن اس میں زیادہ مزہ ہی نہیں، روحانی غذا ہے. لیکن لوگ غالفین ہیں، وہی اس کو تباہ رہا. اسی طرح حضرت خلفاء راشدین نے انوار نبوت سے مستفاد ہو کر کے مستنیر ہو کر کے روشنی حاصل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے بعد دنیا کو روشن کیے رکھا. بہت عمدہ لکھا ہو شاہ زبردست آدمی لکھا ہے. معلوم نے کہ ان کا علم شاہ ولی اللہ صاحب سے پڑھا بہت علوم معارف، لیکن ان کے ساتھ بھی بہت ظلم کا معاملہ کیا. 18 یا 19 ان پر ایسے امراض تھا کہ ایک مرض بھی کافی تھا موت کے لیے، اور اسی بھی لکھایا ہے. یعنی کتاب یہ خود لکھا نہیں ہے، سنایا لوگوں نے لکھا ہے. یہ پوری تفسیر تھی، لیکن 2-3 پارہ رہ گئی. علی میں نے لکھا یا تو پوری لکھی ہی نہیں، یا پوری لکھی ہے انگریزوں نے اس کو ختم کرا دیا. یہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح حضرات خلفاء راشدین نے انوار نبوت سے مستفاد ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد دنیا کو روشن کیے رکھا. ضرورت ہی نہیں. وہی سلسلہ اب تک چل رہا ہے. اللہ ہم لوگوں میں اتنی صلاحیت دے کہ جو چیز اکابر چھوڑ کے گئے ہیں، نور صلی اللہ علیہ وسلم، نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم السین درویشہ باجست بہت سناتے تھے. ماشاء حضور کا نور جو چلا آ رہا ہے درویشوں کے سینوں سے حاصل کرو. خلافت راشدہ کا دور گزرنے کے بعد رات کی گھٹا کو تاریکیوں نے ہجوم کیا تو اہل حق میں سے ہر گروہ نے اپنی اپنی بساط کے مطابق چراغ، کسی نے شمع اور کسی نے مشعل جلائے. اس کے بعد وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. بہت اچھا لکھا ہمارا سنا تھا. اپنے بساط کے مطابق کسی نے خلافت راشدہ بھی ختم،
اس کے بعد ہمارے بزرگان دین نے اس کو سنبھالے رکھا. تابعین میں کیسے کیسے لوگ پیدا، ہم نے تو اقوال سلف لکھ چکے ہیں. ہر زمانے میں مولانا علی میں نے دعوت عظیمہ جو لکھا ہے تو اسی بنا پر پڑھ لیجیے گا. یہ ہو گیا تھا کہ حضور کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے. مولانا علی میں نے کوشش یہ کیا ہے کہ ہم ظاہر یہ کریں کہ ہر زمانے میں دور امر بالمعروف نہی عن المنکر، تبلیغ اور دعوت کا کام جاری تھا، اور سینے سے اخذ نور اس کا بھی سلسلہ جاری تھا. دونوں سلسلے جاری تھے، دعوت کا بھی، تعلیم کا بھی، تربیت کا بھی، اور القائے نسبت کا بھی، القائے نور کا بھی سلسلہ جاری تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق پر گامزن رکھے اور ایسی دولتوں سے سرفراز فرمائے کہ امت کو ہم سے نفع ہو. ہر گروہ نے اپنی اپنی بساط کے مطابق، کسی نے چراغ، کسی نے شمع اور کسی نے مشعل جلائے، کسی نے ایسا بلب جلایا، کسی نے ایسا 100 نمبر کا ہے. وہ فرق ہے نہیں، یہ کم ہے وہ زیادہ ہے، تو کوئی زیرو بھی رہتا ہے لیکن وہ بھی کارآمد ہوتا ہے. مسلمان زیرو بھی رہے گا تبھی انشاءاللہ العزیز اس کا کچھ نہ کچھ تو دور رہتا ہی ہے. یہ جل جاتا ہے بعد میں اس کو بجھانا پڑتا ہے، نہیں زیادہ روشنی ہے. زیرو ہے یہ، زیرو معلوم نا، زیرو زندگی پہلے کہہ رہا ہے، صفر ہے یہ. لیکن اس کا صفر بھی 1000 چراغ سے بڑھ کر کے 5-6 چراغ جتنا جلائیے جو زیرو پہ دوسری روشنی ہے. امت محمدیہ کا جو انشاءاللہ زیرو ہے وہ بھی پہلی امتوں کے لوگوں سے بڑھ ہی کر رہے گا، کیونکہ امت محمدیہ کا نائب ہے، یہ مستفید ہے، مستنیر ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس نور سے منور فرمائے. اسی نیت سے مجھے بیٹھنا بھی چاہیے اور اسی نیت اللہ تعالیٰ اس کو بھی کسی کام کا کی جگہ بنا دے، اللہ کسی کام کی تقریر بنا دے، بیان بنا دے. کوئی کسی لائق نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نور پیدا کر سکتا ہے، اس میں اثر پیدا کر سکتا ہے. کسی نے شمع اور کسی نے مشعل، دیکھیے اس میں فرق ہے تبھی تو لکھ رہے ہیں. کسی نے شمع اور کسی نے مشعل، کسی نے چراغ، کسی نے بلب، کسی نے گیس، یہ ہے ہی نہیں. 100 نمبر 1000 نمبر کا بھی ہوتا ہے. اور کسی نے مشعل جلائے رکھی اور تاریخ کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہے. اب تک ایسے لوگ ہیں جو اس تاریکی کو دور کرنے کے فکر میں ہے ہی نہیں. یہ انہی میں ایک حصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ائمہ مجتہدین کے مذاہب اور اولیاء اللہ کے مختلف طریقے اس نور کے فیضان پہنچانے میں جدا جدا مختلف طریقے سے لگے ہوئے ہیں. خلفائے تابعین، ہم لوگ کے سامنے الحمدللہ اللہ پوری تاریخ سامنے ہے. 1300 سال تک لکھ دیا کہ نہیں، 11 دن تک لکھا پھیلا اقوال سلف. اتنی تعریف علماء نے لکھی ہے میں کہہ نہیں سکتا. اللہ کا شکر. ماں سید احمد نے لکھا، سبھی تو لکھا ہی ہے. دیوبند کا سب بڑے سے بڑے آدمی نے لکھا اقوال سلف پر. جب 2 ہی جلد چھپی تھی، ہمارے ایک عزیز نے کہا کہ ذرا قاضی اطہر مبارک باری کو لکھ رہا ہو، بلکہ کہ وہ ہے منعقد ہیں وہ بہت بڑے. انہوں نے تو ایسی تعریف کیا. اقوال صرف 2 جلد چھپے تھے. کہا مولانا کتب خان اسلام میں ایک بہت بڑی کتاب کا اضافہ ہے. یہ ابا بھی پڑھتے تھے. کتب خان اسلام میں یہ لفظ مورخ ہی لکھ سکتا ہے. کہا کتب خان اسلام 2 ہی جلد چھپی تھی، 3ری جلد دیکھا تھا انہوں نے. صرف مورخ کتب خان اسلام میں ایک بہت بڑی کتاب کا اضافہ ہے، لیکن اس کی قدر تمہارے مرنے کے بعد ہو جائے گی. دعا کریں ہو جائے. کتب خان اسلام ان کا لکھنا مورخ ہے. کوئی دنیا میں مورخ اسلامی مورخ اس سے بڑھ کے شاید کوئی نہیں ہوا ہے. اس کے بعد ندوی، اس کے بعد شاید وہی علی میاں انہوں نے لکھا. علی میاں دیکھیے کیا کیا لکھا. کتب خان اسلام میں بہت بڑا. اللہ ہم کہتے مجتہدین اولیاء اللہ اور تاریکی کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہے. یہی وجہ ہے کہ ائمہ مجتہدین کے مذاہب اولیاء اللہ کے مختلف طریقے اس نور کے فیضان پہنچانے میں جدا جدا مختلف ہوئے ہیں.
قادریہ ہے، چشتیہ ہے، یہ سب طریقے تو ہے، لیکن اس میں بھی عصبیت آتی ہے۔ امام محمد احمد صاحب کہتے تھے کہ شاید غار کعبہ میں ایک آدمی نے کہا کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی کافی تھے، دوسرے نے کہا محی الدین چشتی بھی کافی تھے، حسرت سے کہتے تھے یہ اولیاء اللہ جو اپنے نور پھیلانے میں لگے ہوئے ان کو کافر بھی کہا جاتا ہے۔ عصبیت ایسی بری چیز ہے، عصبیت، پارٹی بازی، گروپ بندی، اس نے ہمارا ناش کر دیا، نہیں دیکھ سکتا، برداشت نہیں ہوتا۔ پچاس کا بہت عمدہ جدا جدا مختلف ہوئے ہیں۔ 50 کا وقت مثال ہے اس وقت کی جس وقت قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا نور الہی تجلی اور اشراق کر رہا تھا۔ 50 کا وقت بس شمس سے وہاں 50 کا وقت ہے، اس کے بڑی اہمیت ہے 50 کے وقت کی، وہی دکھ رہا ہے۔ 50 کا وقت کا وقت مثال ہے اس وقت کی جس وقت قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نور الہی کی تجلی و اشراق ہو رہا تھا، وہ ہے دعا کا وقت۔ اور رات ظلمت بصری کی مثال ہے جو ارواح نفوذ پر چھا کر ہر چیز کو نظروں سے پوشیدہ کر دیتی ہے۔ حالات ایسے بھی آئے۔ یہاں ایک بات اور ہے، یہاں ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ سورہ واللیل میں پہلے رات کی قسم کھائی اور پھر دن کی، اور سورہ ضحیٰ میں پہلے دن کی قسم کھائی پھر رات کی قسم کھائی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ پہلے میں نے بیان کر دیا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن میں سے ہر ایک کی اپنی ایک فضیلت و خصوصیت رکھی ہے۔ دونوں، رات بھی ضروری ہے اور دن بھی ضروری ہے، دونوں کی خصوصیت، دونوں کے منافع ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن، املا کرائے مولانا، کراتے ہی چلے گئے، کتنا علم تھا ان کے سینے میں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت اور خصوصیت رکھی ہے۔ رات اگر آرام و سکون پردہ پوشی کا وقت ہے تو دن بھی تلاش معاش وغیرہ اور دیگر فوائد کے حصول کا وقت ہے۔ رات اگر سونے کا وقت ہے راحت کا، تو دن کمانے کا وقت ہے۔ ابھی ٹھیک ہے نہیں، وہ سونے کا وقت ہے، یہ کمانے کا وقت ہے، کماؤ، تجارت کرو، کاروبار کرو۔ فرماتے ہیں دن بھی تلاش معاش وغیرہ دیگر فوائد کے حصول پر، تو قسم کھانے میں کبھی دن کو مقدم کیا کبھی رات کو، تاکہ تقدیم کی فضیلت دونوں کو حاصل ہو جائے، کہیں رات کو مقدم کہیں دن کو مقدم۔ واللیل، رات کو بھی فضیلت ہے، اور ضحیٰ میں دن کو۔ اور وہاں وہ دوسرا رکتا ہے کہ چونکہ واللیل ابو بکر صدیق کے بارے میں آیا ہے، تو لیل کیا ہے؟ ایک کیسے تاریکی ہے، تو کبھی ابو بکر صدیق تاریکی میں رہ چکے ہیں، اس بنا پر ان کی تعریف کیا، لیل سے کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی سے آفتاب تھے، بچپن ہی سے، اس بنا پر ان کی تعریف والضحیٰ سے کیا ہے۔ وہ یہ دوسرا نقطہ ہے۔ لیل کی بھی لاج رکھ لی، رات کی بھی اور دن کی بھی، کہا بھائی والضحیٰ کہتے ہو تو لیل بھی لے لو، لیل کی بھی ہم قسم کھاتے ہیں، لیل کی بھی بڑا نماز۔ تو قسم کھانے میں کبھی دن کو مقدم کیا کبھی رات کو، تاکہ تقدیم کی فضیلت دونوں کو حاصل ہو جائے۔ رات کو بھی یہاں سے بہت اشعار ہے۔ اب ہم اپنے مطلب کی طرف آتے ہیں، بہت اچھا اشعار ہے۔ اب ہم اپنے مطلب کی طرف آتے ہیں کہ سورہ لیل میں رات کی قسم اور سورہ ضحیٰ میں دن کی قسم کو مقدم کرنے کی کیا وجہ ہے؟ سو وجہ یہ ہے کہ سورہ لیل حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور ابوبکر صدیق کو نور اسلام سے پہلے کفر کی تاریکی لاحق تھی، اس لیے اس کے مناسب یہ ہوا کہ ان کی شان میں نازل ہونے کی صورت میں پہلے رات کو مقدم کیا جائے کہ وہ رات تاریکی ہے، تو کبھی تاریکی میں ابوبکر صدیق رہ چکے ہیں، اس میں ان کی مناسبت سے بیان کر چکا میں اس کو۔ اور سورہ ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا ہی سے نور عصمت حاصل تھا، کوئی گناہ نہیں، صغیرہ بھی نہیں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے والضحیٰ کو دن کے ذکر کرنے
سے شروع کیا. دن شروع ہونے میں نور ایمان کی طرح ہے. دن نور ایمان جیسے دن اب روشن ہو گیا سب. اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معاشی سے بچتے رہے. بڑا شرمیلے تھے کہ کعبہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی, سب لوگ لے جا رہے تھے, تو ایسا کرتے تھے کہ یہ بھی نہ کھلنے پائے. سب بھائی نہیں سے عجیب ہو رہی. باقرہ عورتوں سے زیادہ شرمیلے تھے. لکھا کہ نہیں, حضور کی مثال جیسے بے شادی شدہ لڑکیاں شرماتی ہیں, اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر الحیاء شعبۃ من ایمان. بالکل سب سے پہلے میں نے لندن میں اسی بیان کیا تھا مجھ سے, الحیاء شعبۃ من ایمان. میں نے کہا جس حیا کے سے ابتدا ہمارے نبی کی, یہاں اس کا ابتدا اس کی بددینی کی ہے, بے حیائی کی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو میں سنائی دیتا ہوں. ہو گیا وہ تھوڑا سا ہے. اس جگہ ایک اور لطیفہ ہے. اگر رات کے ذکر سے ابتدا کریں جو ابوبکر صدیق کے حال کے مناسب ہے, اس کے بعد ترقی کر کے اوپر جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پائیں گے جو دن کے مانند ہیں کہ رات کے بعد دن آتا ہے. اور اگر بات دن کے ذکر سے شروع ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ ہے, پھر اسے نزول کریں تو بلا فاصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق کو پائیں گے. جیسے دن کے بعد متصل بلا واسطہ رات آتی ہے, یہ لطیفہ ان کی رفاقت اور دوستی کی بہترین مثال ہے. دن رات, جیسے دن کے بعد رات, تو اب ابوبکر صدیق کی مثال ایسے ہی ہے کہ دن کے بعد جیسے رات اس کی ایک فضیلت ہے, اسی طرح آپ کے بعد ابوبکر صدیق کا آنا بالکل ویسے ہی ہے, وہ متصل ہے. دن اور رات میں کوئی فرق تو نہیں ہوتا ہے. بہت عمدہ سمجھ لے بھائی. پھر اس سے رجوع کریں تو بلا فاصل رات کے بعد دن آتا ہے. اور اگر بات دن کے ذکر سے شروع کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں, پھر اسے نزول کریں تو بلا فاصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق کو پائیں گے. جیسے دن کے بعد متصلم بلا فاصلہ رات آتی ہے, یہ لطیفہ ان کی رفاقت اور دوستی کی بہترین مثال ہے کہ زندگی میں غار کے واقعے میں اور دیگر صحبتیں میں ان دونوں کا ایک ساتھ رہنا اور انتقال کے بعد مغفر میں ایک ساتھ ہونا, یہ سب کے سامنے ہے. وفات کے بعد بھی تو ایک ہی جگہ, جیسے زندگی میں ساتھ رہے, مرنے کے بعد بھی معلوم ہوا کہ صالحین کی صحبت میں جو رہے گا انشاءاللہ مرنے کے بعد صالحین ہی کے ساتھ اس کا دفن اس کی رفاقت نصیب ہوگی انشاءاللہ. صالحین. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. ہے کہ نہیں؟ یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. سینکڑوں سال حکومت کیا ہے مصر پر, لیکن جب دیکھا کہ اب تو بہت دن آخرت کو یاد کیا. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. صالحین کا ذکر کیا ہے. صالحین کے ایک فرد نبیین ہیں, اعلیٰ فرد صالحین کا کون ہے؟ نبیین. صالحین کے زمرے میں نبیین بھی ہیں لیکن اعلیٰ درجے کے ہیں. صحابہ کا وجہ فاطر السماوات حکومت. اب تو سوچتا اور مل جاتا اور حکومت کر لیں, کیا کرو گے؟ بندگی اختیار کرو, اس میں ہے ہماری ترقی. تو بندگی اختیار کریں. انا العبد اللہم انا عبدک, یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ کے بندے کے لڑکے ہیں, آپ کے بندی کے لڑکے ہیں. وہاں تو عبدیت کو اللہم انا عبدک وابن عبدک وابن امتک, ہم آپ کے بندے, آپ کے بندے کے لڑکے ہیں, آپ کے بندی کے لڑکے ہیں. یہ فخر نبی کی شان یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کے سامنے اپنی نبوت کا استعداد نہ ہو. حضرت
خلیل اللہ بہت روتے تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ کسی نے کہا حضرت آپ تو خلیل اللہ ہیں، خلیل کے معنی جانتے ہیں؟ گاڑھا دوست، یہ ترجمہ کیا ہے، گاڑھا دوست، بہت مخلص دوست آپ ہیں، تب بھی آپ اتنا روتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ کہا میں جب اللہ کے جلال کو سوچتا ہوں تو اپنی خلت میں بھول جاتا ہوں، اپنی خلیل اللہ ہی بھول جاتا ہوں، پھر وہاں بڑائی نہیں رہ جاتی، وہاں تو ابدیت رہ جاتی ہے۔ اللہ انا عبدک وابن امتک انا المنکسر انا المعترف بذنبی، اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے انا المعترف، یہ اللہ میں سر جھکائے ہوئے ہوں، آپ کی جو شان۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات کا تھوڑی سی تفسیر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتے ہی چلے جا رہے ہیں، کہا تو میں دیکھا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب اللہ کی قدر بھی عطا فرمائے، اپنے نبی کی قدر کو پہچانے، کیا وہ چھوڑ کے گئے ہیں، کیا ہم کر رہے ہیں۔ پردے پر دو پردہ آیا، حضور چلے گئے، دیکھا کہ حضرت فاطمہ کے دروازے پر پردے لگے ہوئے ہیں، چلے گئے نہیں، بہت مشہور واقعہ۔ بلال کو بلایا، حضرت فاطمہ نے، ابا آئے تھے چلے گئے، معلوم کیوں چلے گئے، پریشان ہو گئی، معلوم مسجد میں حضور بیٹھے ہوئے۔ کہا فاطمہ کے دروازے پر پردہ تھا، مجھے پسند نہیں۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ اس میں کوئی تصویر تھی، اس کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور یہ کہ بہت زیادہ بھڑکدار تھا، بہت چمکدار تھی، اس میں چلے گئے۔ دونوں صورتیں ہے ہی نہیں، دیکھ لیجیے گا اس کو۔ یا تو اس میں تصویر تھی، انہوں نے دیکھا کہ نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ پردے والے جس میں تصویر ہو اس میں جائے واپس۔ بیٹی کتنا مانتے تھے، اللہ ہو گئی، جب حضرت فاطمہ جاتی تھی چادر بچھا دیتی تھی اپنی بیٹی کے لیے، لیکن اس میں پرواہ نہیں کیا ہے۔ اے میں بیٹی، میں چاہتا ہوں تم زندگی شادی سودی گزارو، یہ بھی کہا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے لیے کیا کیا کہہ دیں گے اس کسی بھی باتوں میں، اپنے ہی لوگ کیا کیا کر دیں گے۔ دوستو اصل دین تو یہی رہے گا، سادگی، اللہ کی طرف توجہ، جہاں تک ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم کو رہنا ہے۔ آنکھ بند ہوتے ہی وہاں کی اس کی بڑائی سمجھ، یہاں کی برائی وہاں کی بڑائی سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی سنت پر رہائش میں بھی، زیبائش میں بھی منع نہیں ہے۔ خود حضرت فاطمہ نے کوئی اچھا لباس پہنا تھا، کہا یا رسول اللہ کیا اچھا لباس پہنا یہ کبر ہے؟ کہا نہیں۔ دیکھیے یہ بھی دیکھیے نبی کی سنت، نقشین چادر بھی پہنا ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نقشین چادر روم سے ایک آج آئی تھی۔ ہمارے حضرت کہتے تھے کہ عموماً تک کمری وغیرہ اوڑھا، لیکن نقشین چادر بھی اوڑھ کر کے ہے مالداروں کے لیے اس کو سنت قرار دے دیا ہے۔ یہ ماشاء اللہ صاحب، یہ خاص علوم تھے ان کے، نقشین چادر جو پہنا ہے تاکہ امیر بھی ہمارے سنت سے محروم نہ رہیں۔ اگر کم درجے کی چادر اوڑھا تو بڑے درجے کی بھی اوڑھا، تو اب کوئی اوڑھے تو سنت کے مطابق ہے، سنت کے خلاف نہیں ہے۔ فاقہ بھی کیا، کھایا بھی، گوشت بھی کھایا، بنا ہوا گوشت کھایا، پری پیا ہے، یہ سب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ تھی قیامت تک کے لیے، معنی کیسے لوگ کیا کیا لوگ پیدا ہو گئے، اس میں سب کے لیے ایک سنت کو چھوڑ گئے۔ اللہ یہ حضور کی نبوت کی وسعت کی بات ہے، اس کے کمال کی بات ہے، اس کے جمال کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اپنے نبی کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، ہر معاملے میں ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔
یا اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے متقین میں سے بنائیے. خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ. میری امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں. سب سے بڑی علامت، سب سے بڑا کام یہ ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.